ٹھیک، اب ساتھ رہیے گا ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہمیں مزمل اسلم بھی جوائن کر چکے ہیں. یہ بھی ماہر معیشت بھی ہیں اور لاسٹلی ہم نے دیکھا تھا پچھلی گورنمنٹ میں ترجمان بھی تھے وزارت خزانہ کے پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی. تو کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس بجٹ سے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا بڑا ضروری. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. اور سب سے پہلے تو صرف فرمائیے گا یہ بجٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح سے لیں؟ کیا یہ ایک الیکشن بجٹ ہے؟ کیا یہ IMF پروپوزڈ بجٹ ہے؟ یا پھر یہ ایک تخیلاتی بجٹ ہے جو حکومت صرف دیکھے ٹیکسز کے اوپر بیس کر کے بنا تو رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیسے پلان آؤٹ کیسے ہوں گے؟ تو آپ اس کو کیسے اینالائز کریں گے؟ دیکھیں، یہ وہ بجٹ ہے جو حکومت دے رہی ہے، لیکن یہ حکومت اس بجٹ پہ پورا سال بیٹھے گی نہیں، کیونکہ یہ بجٹ کے ٹھیک 1.5 مہینے بعد 2 مہینے بعد جو ہے یہ حکومت کا وقت پورا ہو جائے گا، اور پھر اس کے 3-4 مہینے جو ہے ایک عبوری حکومت آئے گی اور الیکشنز ہوں گے، اور الیکشن کا جو بھی آئے گا پھر دسمبر میں وہ ٹیک اوور کرے گا. تو یہ جو بھی آج بجٹ اعلان ہوگا یہ شاید ہو سکتا ہے کہ عبوری حکومت بھی اس پہ پورا عمل درآمد نہ کرا سکے، کیونکہ یہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ شاید الیکشن بجٹ ہو سکتا ہے اور بھی اس میں ترجیحات ہیں. اور پھر جب نئی حکومت جو بھی آئے گی، ایون اگر یہ لوگ بھی آئیں گے واپس جو یہ جنہوں نے بجٹ دے رہے ہیں، تو ان کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ زمینی حقائق پاکستان میں جو ہیں اب مختلف ہو چکے ہوئے ہیں. اور وہ جو بات کہنا کہ جی اب ہم ریلیف دے سکتے ہیں، ریلیف والا تو پرچہ ہی پھٹ گیا پاکستان سے. اب تو اب یہ بات آ گئی ہے کہ سالمیت کی بات آ گئی کہ ہم اپنے قرضے بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اس سال جو ٹیکس جمع ہوگا وہ اس سے زیادہ ہمیں سود کی ادائیگی کرنی ہے. تو یہ جو بجٹ ہے یہ اگر اس میں میں اخذ یہ کر سکتا ہوں کہ اگر حقیقت پسندانہ بجٹ ہوا تو یہ جو ہے عوام کو اپنے کمر ٹائٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ بے تحاشا ٹیکسز ہوں گے اور حکومت ریلیف نہیں دے سکتی. لیکن اگر اس کے برعکس ہوا تو وہ پھر ایک خوابی بجٹ ہوگا. تو IMF کی کیا اس میں پوزیشننگ ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک تو ان سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکا، IMF کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکے، تو اب اس کو کیا مد نظر رکھ کے بیچ میں تو پھر ہی رکھا جائے گا بجٹ کا کچھ پلان، یا پھر اس کے علاوہ ہی پلاننگ کی گئی ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا کہ اگر IMF اور حقیقت پسندانہ بجٹ ہوگا تو کمر تپنی پڑے گی. تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ وہ والا بجٹ ہے یا IMF کے بغیر والا بجٹ ہے. اور حکومت نے خود ہی اس وقت جو ہے عوام کو جو ہے دونوں راستے دکھا رہی ہے، کبھی کہتی ہے IMF ہو رہا ہے، کبھی کہتی ہے نہیں ہو رہا. تو یہ اب تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا. لیکن صاحب ایک چیز کا میں جواب آپ سے ضرور لوں گی، کیونکہ کل جب اسحاق ڈار صاحب کی ہم تقریر سن رہے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ اس بات پہ ذکر کیا کہ جس وقت ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت بہت بری حالت تھی معیشت کی، تو ہم نے پھر بھی اس میں سروائیو کیا، ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا اور کچھ چیزیں بہتر بھی کی ہیں، کوشش کی ہے. تو آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ تو آپ لوگوں کے اوپر ایلیگیشن ڈال رہے ہیں کہ جو پچھلے 4 سال تھے حکومت کے، اس کی وجہ سے یہ پچھلا 1 سال اتنا ٹائٹ گزرا ہے. دیکھیں، جب انہوں نے حکومت لی فرض کریں کہ وہ شخص کو بخار تھا، اور اب جب ان کی حکومت جا رہی ہے تو وہ شخص جو ہے وینٹیلیٹر پہ آ گیا ہے. اب یہ کہیں کہ دیکھیں 1 سال ہم نے اس کو زندہ رکھا، مرنے نہیں دیا. آپ بخار میں لیا تھا، بخار میں دے کے چلے جائیں کم از کم. تو یہ تو اس وقت معیشت کی حالت یہ کر دی ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دی ہے اور کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ابھی تک مرا نہیں ہے. تو یہ اسحاق ڈار اپنا اکنامک سروے خود پڑھ کے ہمیں بتا دیں، جو ان کی وزارت نے لکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ 76 سال کا بدترین سال یہ ہوا ہے پاکستان کا. تو اگر انہوں نے بہتر کر دیا تھا تو شاید اس سے 1 سال، یہ سال سے پہلے والا سال 76 سال سے بدترین سال ہونا چاہیے تھا پاکستان کا. یہ کم از کم اس سے تو بہتر ہوتا، لیکن نہیں، یہ پاکستان کا بدترین سیاہ سال جسے کہتے ہیں یہ ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کی تو آپ چھوڑ دینا، اسحاق ڈار صاحب پہ تو اب ان کے ساتھیوں نے بلیو کرنا چھوڑ دیا، استعفیٰ مانگ رہے ہیں ان سے لوگ. تو اسحاق ڈار صاحب کی کیا کریڈیبلٹی رہے گی اس وقت؟ اچھا مزمل اسلم صاحب، یہ بھی فرمائیے گا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آیا پچھلے 1 سال میں، تو ہم نے یہی دیکھا، حالانکہ اسحاق ڈار صاحب بھی سب سے مینلی یہی دعویٰ کر کے آئے تھے کہ وہ ڈالر کو، یہ ریٹ کو ضرور نیچے لے آئیں گے. تو آگے اب آپ کو کیا لگ رہا ہے بجٹ کے بعد کچھ استحکام آ سکتا ہے؟ کچھ الیکشن کی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوگی تو کچھ اسٹیبلٹی آئے گی، اس سے کچھ ڈالر کا ریٹ بھی اسٹیبل ہوگا؟ دیکھیں، ابھی تو بجٹ کے بعد تو یہ ان کا فوری جانے کا پروگرام نہیں ہے. یہ 13 اگست تک رہیں گے. پھر اس کے بعد الیکشن 60 دن میں آتا ہے یا 90 دن میں آتا ہے، وہ ہے. پھر الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد اگر چوچو کا مربع ہی بنا اور 10 جماعتیں مل کے جو حکومت بنا رہی ہوں گی تو اس سے تو معاشی بہتری نہیں آئے گی.
ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا مزمل اسلم صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور عمران صاحب کو میں اس پہ ضرور ایک کامنٹ لوں گی جو یہ بات کریں، اس میں بڑے سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. جی کیا ہوا؟ شہباز شریف صاحب اس وقت جی گفتگو کر رہے ہیں، سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم. اور جو ہمارے محترم ممبرز زوم سے جوائن کیا ہے ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کیبنٹ کا جو مین ایجنڈا ہے وہ بجٹ 2023-24 کیبنٹ کے سامنے پیش کرنا اور کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کرنا ہے. میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میرے پاس ایک ہی ایڈوائزر کی سیٹ خالی تھی، وہ میں جناب روہیل اصغر شیخ صاحب کو بنایا ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور کابینہ کے ممبران کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان جو باقی وقت ہے اس میں آپ پوری محنت سے اپنی اس پوزیشن کی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ نے دیکھا کل وزیر خزانہ نے جو ہماری اکانومی کی صورتحال اس کے اوپر ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ پچھلے 14 مہینوں سے جب سے ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی، سب سے پہلا جو ہمارا امتحان تھا وہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کو مکمل طور پر ڈیفائی کیا گیا پچھلی حکومت نے، اور اپنے ہی معاہدے کی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دیں. پھر بڑی مشکل سے ہم نے IMF کے ساتھ وہ معاملات طے کیے. اس کے بعد جو پچھلے سال جو فلڈز آئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا. اس کے باوجود بھی کہ کابینہ کے متعلقہ ممبرز نے دن رات کوشش کی، بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے انٹرنیشنل ایجنسیز سے اپروچ کیا گیا، اور وفاق کے علاوہ صوبوں نے اربوں روپے اپنے صوبائی وسائل سے خرچ کیے. وفاق نے تقریباً 100 ارب روپیہ خرچ کیا. بیرونی ممالک سے امداد آئی، دوست ممالک نے ہمارا ہاتھ بٹھایا، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان ہوا. 30 ارب ڈالر کا.